جلسے میں بول سکتا ہوں کہ 200 300 400 500 آدمیوں کی بارات غلط ہے، اسلام میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ ہم اس جلسے میں بول سکتے ہیں، جمعے کے خطبے میں بول سکتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی والے کے یہاں کھانا کھانے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی کہ لڑکی والے کے یہاں کھانا کھایا جائے، اور لڑکی کا باپ بھی مہمانوں کو اپنے گھر بلا کر ان کو کھانا کھلائے اور بہترین سے بہترین ڈشز بنا کر کھلائے۔ شریعت میں لڑکی والے کے لیے کھلانے کی کوئی ذمہ داری نہیں، ولیمہ ہے جو لڑکے کے اوپر اور لڑکے کے والوں پر ضروری ہے کہ وہ کریں۔ اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو، ولیمہ ہے، لیکن لڑکی والے کے یہاں نہیں۔ اس جلسے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے، جمعے کے خطبے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن جرجیز صاحب کو آپ نے بارات کی دعوت دیتی اور جرجیز صاحب کو نکاح پڑھانا ہے، باراتی بھی آ گئے ہیں، بارات بھی پہنچ گئی ہے، پنڈال بھی لگ گیا ہے، میرج ہوم بھی لگا ہے، لائٹیں بھی جل رہی ہیں، 400 500 آدمیوں کی بارات بھی آ گئی ہے۔ اب ان سب لوگوں کے سامنے جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں بارات حرام، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو ایسے موقع پر جرجیز صاحب کا بولنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی 400 اور 500 آدمی آپ کا گریبان پکڑیں، ماریں، پیٹیں اور آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑے۔ اب آپ جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں کیا میں نے غلط بات بولی ہے، کیا صحیح نہیں ہے؟ جرجیز صاحب آپ بولے تو صحیح ہو، لیکن موقع اور محل تو دیکھتے کہ موقع اور محل کیا ہے۔ اسی موقع اور محل کے پس منظر میں اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو کوشش کرو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی، اپنے ہاتھ سے اس کو مٹاؤ، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ، اگر ہاتھ سے اس برائی کو دور کرنا ممکن نہ ہو تو یہ نہیں کہا کہ لڑو، یہ نہیں کہا کہ جھگڑا کرو، یہ نہیں کہا کہ زبردستی اس کو مٹاؤ۔ اگر ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں فتنہ پھیل سکتا ہے، فساد برپا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، تو تم وہاں اس برائی کو ہاتھ سے مت روکو، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے منع کرو۔ لیکن کبھی کبھی زبان چلانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور زبان سے کہنے میں بھی فتنہ اور فساد پھیل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ زبان سے ہر حال میں کہو اور اس برائی کو زبان سے کہہ کر مٹاؤ، نہیں، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے کوئی بات کہنے میں برائی کے مٹانے کے لیے اگر اس میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہو، اس میں بھی فساد ہو سکتا ہو، اس میں بھی لفڑا ہو سکتا ہو، اس میں بھی خون خرابہ ہو سکتا ہو، تو تم زبان سے بھی ان کو منع مت کرو، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانو، لیکن فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ، یہ کہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں برائی کو اتنے زور و شور کے ساتھ مٹانے کا حکم دیا کہ ہاتھ سے روکو، لیکن اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنہ اور فساد خون خرابہ ہونے کا ڈر ہو تو ہاتھ سے مت روکو، زبان سے منع کرو، اور زبان سے منع کرنے میں بھی خون خرابہ پھیل سکتا ہو تو زبان سے بھی مت کہو بلکہ دل سے برا جانو اور خود اس جگہ مت جاؤ، ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کو میں برات منع کروں گا تو یہ ہمارے اوپر پل پڑیں گے، تو جرجیز صاحب آپ خود برات میں مت جائیے، دل سے برا جانیے، اپنے گھر بیٹھیے، چپ چاپ رہیے، یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ منافقوں کا وصف ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو اکڑ کر کہتے ہیں میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں صحیح بات بول رہا ہوں۔ آپ کے صحیح بات کہنے کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، آپ صحیح بات غلط جگہ پر کہہ رہے ہیں اور غلط وقت پر کہہ رہے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہو، آپ قربانی کے احکام بتائیں تو صحیح نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ خطبہ دیں کہ قربانی ایسے کرو، جانور کو ایسے لٹاؤ،
اتنا دانت کا جانور ہونا چاہیے، اتنا اس کی عمر ہونی چاہیے، تو آپ کو لوگ بے وقوف کہیں گے، جبکہ آپ صحیح بات بول رہے ہیں، قرآن و حدیث بول رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ موقع نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو رمضان کے مسائل بتانا پڑیں گے، عید الاضحیٰ کے مہینے میں آپ کو عید الاضحیٰ کے مسائل بتانا پڑیں گے، قربانی کے مسائل بتانا پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے حق بات کہنے کا وقت اور ٹائم نہیں دیکھتا ہے، کہتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ الا، ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ اصلاح پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سماج کا بھلا چاہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہی فسادی ہیں، یہی مفسد ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، حالانکہ نیک کام کرنے کا یہ وقت نہیں تھا۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 35 سال کی عمر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی 40 سال کے بعد آپ رسول بنے، ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، ابھی رسالت بھی نہیں ملی تھی، نبوت بھی نہیں ملی تھی، عمر کتنی تھی؟ 35 سال، اور مکہ میں تیز بارش ہو گئی، سیلاب آ گیا، اور خانہ کعبہ جس کا ہم اور آپ سب طواف کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ میں شگاف پڑ گیا، وہ ڈہ گیا، وہ گر گیا۔ تو مکے کے لوگوں نے از سر نو دوبارہ خانہ کعبہ کو بنا کر تیار کیا۔ یہ سب کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ کو بنا کر تیار کیا۔ جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا، آپ لوگ تھوڑا جلدی کریے، بیچ میں کھڑے ہو کے چندہ کرنے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے، جلدی کیجیے، مدرسے کا کام ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو ضروری ہے، اسی مقصد سے جلسہ ہوا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن تھوڑا جلدی۔ خانہ کعبہ جب بن کر تیار ہو گیا دوبارہ، تو جو حجر اسود تھا، حجر اسود جس کو ہم اور آپ جا کر چومتے ہیں، جو وہاں تک پہنچ جائے بوسہ لیتے ہیں، اس حجر اسود کو رکھنے کا جب نمبر آیا، اس کو اسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں وہ رکھا ہے، تو اس کو رکھنا تھا۔ تو بڑے بڑے قبیلے لڑنے لگے، بڑے بڑے قبیلے لڑنے لگے، خاندان لڑنے لگے، یہ کہتا ہے میرا قبیلے کا سردار رکھے گا، دوسرا قبیلہ کہتا نہیں اس حجر اسود کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، تیسرا کھڑے ہو کے کہتا ہے اس کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، چوتھا کہتا ہے اس کو، الغرض بڑے بڑے قبیلے لوگ لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں، اس حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کا حق صرف ہمارے قبیلے کو حاصل ہوگا، یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں، لڑنے پر آمادہ ہو گئے، خون خرابہ پھیلنے کی نوبت آ گئی، خون خرابہ پھیلنے کی نوبت آ گئی۔ اب آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، جس کو جب کوئی نذرانہ تحفہ مدرسے کو دینا ہو صدقہ، تو انشاءاللہ میں آپ کو موقع دوں گا، تقریر کے بعد میں بیٹھوں گا، مجھ سے مصافحہ بھی کریے گا، اور میرے ہاتھ پر اس مدرسے کے لیے آپ کو کچھ دینا بھی ہوگا، آپ اس کی جیب سے میں نکالوں گا، ضرور اپنی محبت دیکھوں گا، 26 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اب تک بلا رہے ہیں، تو آج بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کو کتنی محبت ہے ہم سے اور میری کتنی بات مانتے ہیں، لیکن بیچ میں اٹھ کر تھوڑا ڈسٹرب مت کیجیے۔ تو میرے بھائیوں سنیے، خون خرابے کی نوبت آ گئی، تلواریں نکل آئیں، فتنہ پھیل گیا۔ تو اس وقت ایک بزرگ آدمی کھڑا ہوا قوم کا اور کہنے لگا لڑو نہیں، خون خرابہ اچھی بات نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ آج سب لوگ اپنے گھر پہ جاؤ، حجر اسود کو یہیں رہنے دو، آج سب لوگ اپنے گھر پہ جاؤ، کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا، سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا، اسی کو جج مان لیا جائے گا، اسی کو فیصل مان لیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو ہم اور آپ سب تسلیم کر لیں گے، وہی جج ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں چلیے، کل سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہ جج ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ سب مان لیں گے۔
تو ہر آدمی کو یہ امید تھی کہ سب سے پہلے میں ہی آؤں گا، ہم سوئیں گے ہی نہیں آج رات میں، سب سے پہلے ہم ہی آئیں گے خانہ کعبہ میں۔ تو سب لوگ جا کر اپنے اپنے بستر پر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ محمد الرسول اللہ، جو ابھی تک محمد ابن عبداللہ ہیں، وہ بھی آئے اور آپ اپنے گھر میں آ کر لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ جو جلدی سوتا ہے عموماً وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی رات بھر جاگنے کے چکر میں آدمی کو بالکل جب رات کی جوانی ہوتی ہے تو آدمی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسٹیشن پر بیٹھے 12 بجے سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، پتہ چلا گاڑی 2:30 بجے آئے گی، پھر وہ 3 بجے آئے گی، پھر 3:30، اچانک آنکھ لگ گئی، پتہ چلا گاڑی آئی اور چلی بھی گئی اور ہم بیٹھے رہ گئے۔ جو لوگ آئے وہ رات بھر جاگتے رہے، لیکن عین موقع پر جب صبح ہونے والی ہوئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور محمد ابن عبداللہ آتے ہی سو گئے تھے، اس لیے صبح جلدی اٹھ گئے اور خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اب جب ان لوگوں کی آنکھ کھلی، یہ لوگ بھاگتے ہوئے جب پہنچے خانہ کعبہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب یہ لوگ اندر پہنچتے ہیں کافرین مکہ تو کیا دیکھتے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ پہلے سے موجود ہیں۔ تو جانتے ہو ان سب کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ جیسے ہی ان لوگوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، قد جاءنا الامین قد جاءنا الصادق، ہمارے پاس امانت دار آ گیا، ہمارے پاس ایک سچا انسان آ گیا۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، یہ لائٹ آنکھ مار رہی ہے، ڈیزل کہیں ختم ہونے والا نہ ہو، تھوڑا پہلے سے بول کے رکھیے، نہیں تو پھر ایک دم اندھیرا ہو جائے گا، پھر لوگوں کو بیڑی اور سگریٹ پینے کا موقع مل جائے گا۔ تو توجہ دیجئے گا، لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، قد جاءنا الامین قد جاءنا الصادق، ہمارے پاس امانت دار آ گیا، ہمارے پاس سب سے سچا انسان آ گیا۔ یعنی ابھی تک اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیے، لیکن مکے کے لوگ آپ کو پہلے ہی سے سچا مانتے تھے اور امانت دار مانتے تھے، اور سارے لوگ چیخ پڑے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ جرجیت صاحب کے خلاف فیصلہ مقدمہ چل رہا ہو لوور کورٹ میں، لوور کورٹ کا فیصلہ جرجیت صاحب کے فیور میں ہوگا تو ہم مانیں گے، میرے خلاف ہو گیا تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، آپشن ہے نا؟ یہاں کوئی آپشن نہیں۔ مکے کے سارے لوگوں نے کہا، اے محمد ہم نے پوری زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے منظور ہے۔ ابھی فیصلہ کیا نہیں اللہ کے نبی نے، لیکن لوگوں نے ماننے کا اقرار پہلے کر لیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے، چاہے وہ میرے فیور میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، چاہے وہ میرے حق میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، آپ کا فیصلہ ہم مان لیں گے۔ محمد ابن عبداللہ فرماتے ہیں، کیا تم سب لوگ میرے فیصلے کو مانو گے؟ کہا جی۔ اب عقل مندی دیکھیے، فتنے کو کیسے روکا، فساد کو کیسے روکا، خون خرابے کو کیسے ختم کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ جب آپ نے اقرار کرا لیا سب سے، میری بات مانو گے؟ کہا جی۔ سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ آپ نے ایک چادر جو آپ کے پاس تھی، اس چادر کو آپ نے زمین پر بچھایا، اور اس چادر کے اوپر آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا، اور آپ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو۔ سب لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا۔ جو 4 بڑے بڑے قبیلے لڑ رہے تھے آپس میں، ان چاروں قبیلوں کے سرداروں سے آپ نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑوا دیا، اور پھر آپ نے کہا اس کو اٹھاؤ۔ سب لوگوں نے اس کو چادر کو اٹھایا، حجر اسود بھی اٹھ گیا جو اس چادر میں رکھا ہوا تھا۔
حجر اسود بھی اٹھ گیا. آپ نے کہا اس چادر کو لے کر چلو خانہ کعبہ کے پاس. سب لوگ اس چادر کو لے کر آئے. جب خانہ کعبہ تک پہنچے تب اللہ کے رسول نے اس کو حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا جہاں پر وہ آج بھی موجود ہے. اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا. اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے. ہر قبیلے کا سردار یہ کہنے لگا کہ حجر اسود کو میں نے اٹھایا. وہ کہتا میں نے اٹھایا, وہ کہتا میں نے اٹھایا, چوتھا بھی کہہ رہا میں نے اٹھایا. اور سب کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا. یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل بندی, یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی. اور نبی بننے سے پہلے جس نبی کی عقل مندی اور دور اندیشی کا یہ عالم ہو تو نبی بننے کے بعد اس رسول کی عقل مندی اور دور اندیشی کا عالم کیا ہو. فتنہ اور فساد کس طریقے سے روک دیا. جو قوم تلوار سے نیچے کسی کی بات ہی نہیں کرتی تھی, اتنی لڑاکا قوم, ایک قبیلے کی بکری دوسرے کے قبیلے کے کھیت میں چلی گئی. ایک بکری اس قبیلے کی اس قبیلے کے کسی آدمی کے کھیت میں چلی گئی. اس نے اس کو ڈنڈا مار دیا. اس بکری کے ٹانگ میں چوٹ آئی. بکری لنگڑاتے ہوئے اپنے گھر آئی. لیکن دونوں قبیلے میرے بھائیوں لڑائی لڑتے ہیں تو یہ لڑائی 27 سال تک چلتی رہتی ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتی. آپ اندازہ لگائیں گے کتنی خطرناک قوم تھی یہ. بکری نہیں مری, بکری کی صرف ٹانگ ٹوٹی. لیکن دونوں قبیلوں میں جب لڑائی ہوئی تو یہ لڑائی 27 سال تک چلتی رہی. اور 27 سال کے بعد جب آپس میں ملن ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, دونوں قبیلوں کو ملایا جاتا ہے, اس وقت دونوں قبیلوں کے افراد کے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں قبیلوں کے تقریباً 40,000 افراد اب تک مر چکے ہیں. ایک بکری کے چارہ کھانے کی وجہ سے. کتنی خطرناک قوم تھی. اس قوم کو انسان بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا